بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے واقعات میں خوش آمدید دوستو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ فیصلے ہماری مرضی کے مطابق ہوں، ہمیں پسند آئیں یا ہمارے مزاج کے خلاف ہوں۔ ہمیں ہر صورت میں اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہی ہماری خیر ہے۔ اسی طرح کا ہی ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے گا اور ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے گا۔ پروردگار کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے پہاڑ کی کھوہ میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی پیاس کو دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے سے رہتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزرتا تھا۔ چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے کہ اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا آپ کو کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ عبادت گزار کہنے لگا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کریں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور اسے کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہ گاروں کی فہرست میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم دیکھیں کہ اتنا بڑا کڑوا فیصلہ اپنے خلاف سنا، لیکن اس نے اپنی زبان سے کوئی واہ ویلا چیخ و پکار نہیں کہی، بلکہ سبحان اللہ کہا اور کہنے لگا، ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلوں کے مطابق رواں دواں ہے۔ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ زاری کرنے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت اور شان کی قسم، میں اس سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں ہونے والا، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے اب پا لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر اور رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آئے تھے۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر بھی گناہ ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، کیونکہ میں کریم ہوں، غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا،
کہ سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ تو ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے، اس کے ایک بول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب جتنے بھی گناہ لے کر آ جائے، میری رحمت نے اسے پا لیا، میں ضرور اسے معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو کڑوے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہماری ہی بہتری کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کی کڑوی دوائی ہم خوش ہو کر کھا لیتے ہیں کیونکہ ہم ڈاکٹر کو اپنا خیر خواہ تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر ہماری خیر خواہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے بھی فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔